شاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2020 کے پہلے سلسلے سے ہم مختلف مارکیٹس کو فوکس کر کر ان کے سوالات لے رہے ہیں، اس کے اوپر ہوم ورک کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ تاجر بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے تاجر ہیں، اور آج ہماری مارکیٹ ہے سینیٹری مارکیٹ ہے۔ فٹنگز جو ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے سینیٹری آئٹمز ہوتے ہیں، سینیٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے واش رومس میں، باتھ روم میں، کچن میں اور گھر میں مختلف جگہوں پہ یہ فٹنگ اور سینیٹری آئٹم نصب کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، اور ان کی خرید و فروخت بہرحال کسی نہ کسی سینیریو میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگا۔ اب اس کے حوالے سے کیا سوالات ہوں گے، کیا گفتگو ہوگی، تو نیت کر لیں، سلسلہ آخر تک دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری نئی معلومات بھی ملے گی، اور علم دین کا خزانہ بھی اللہ نے چاہا تو ہاتھ آئے گا۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور پھر سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، پہلے سے تعارف کرا دوں، محمد عرفان اتاری، باب المدینہ کراچی سے، سینیٹری مارکیٹ گلبہار سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، آپ کا تعارف تو ہو گیا۔ سوال کرنے سے پہلے، یہ جو انڈسٹری ہے جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، جی صرف گلبہار میں نہیں، پورے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کا بھی تعارف کروائیں۔ یہ جو آئٹم ہے، نلکے، ٹوٹی اور فلاں فلاں چیزیں، بیسن فلاں، کیا چیزیں ایسی ہیں زیادہ تر پاکستان میں بنتی ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے آتی ہیں؟ براس کا آئٹم جو نل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں گجرانوالا کے اندر اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر چیزیں جو آتی ہیں ہمارے پاس پنجاب کے شہر اور کراچی میں بھی مختلف مارکیٹیں ہیں، اور اسی طرح سے پمپ کے آئٹم ہیں، وہ سارے گجرانوالا وغیرہ پنجاب وغیرہ سے آتے ہیں۔ اور یہ جو بیسن اور یہ WC یہ وغیرہ، بھی پنجاب کے اندر سرامک کہلاتا ہے، یہ بھی جو ہے پنجاب میں ہی ہے اس کی زیادہ تر انڈسٹری۔ صحیح۔ شوکت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر شوکت بھائی آپ اس میں کوئی ایڈنگ کرنا چاہیں تو کر دیجئے، پھر سوال بھی لے لیتے ہیں عرفان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ ہم صرف امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کچھ آئٹم؟ نہیں، بہت سے آئٹم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر آئٹم جو ہے چائنا سے کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو چائنا سے بہت سارے آئٹم ہم ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے پاکستان اس میں؟ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایکسپورٹ ہمارے پاس بہت سے آئٹم ہیں جو اپنا براس فٹنگ ہے، بہت سے آئٹم ایسے ہیں جو ہم باہر ملیشیا وغیرہ میں دیتے ہیں، تو مارکیٹ میں، لیکن دیتے گجرانوالا کے لوگ ہی ہیں، وہیں کی جو ہے وہیں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مصعب مجموعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں آج آپ اپنے آپ کو صرف گلبہار مارکیٹ کا نمائندہ نہ سمجھے نا، ہم تو ایک یعنی کہ پاکستان کی سطح پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سطح پر کیا آئٹم باہر جاتا ہے، کیا یہاں آتا ہے، اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے آج کل کہ پاکستان کا آئٹم زیادہ سے زیادہ باہر جائے، تاکہ جو ہے وہ زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ لیکن زیادہ تر آئٹم جو ہے وہ آتے ہیں کراچی آتے ہیں، کراچی میں مختصر آئٹم بنتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ امیروں کا پیسہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ لوگ اٹلی کا، فرانس کا، نہ جانے کہاں کا جو ہے وہ آئٹم لا کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اور باہر سے آئٹم زیادہ آتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلے عرفان بھائی سوال کر رہے تھے، سوال لیتے ہیں ان کا۔ دیکھیں، امپورٹ ہمیں جو کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ بہت ساری ہیں، کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں کاسٹلی بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی چیز جو باہر سے ہم منگا رہے ہیں اس کی وہ فنیشنگ اور وہ کاسٹ آ نہیں پاتی یہاں پہ پاکستان میں بالخصوص۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے مجبوراً جو ہے امپورٹڈ آئٹم زیادہ تر ہم جو ہے یوز کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، یعنی کہ جو ہے چائنا وغیرہ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہماری، بہت کم ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ چلے جی، یہ تو ایک شارپ آپ کا تعارف ہو گیا۔ عرفان بھائی سوال؟ اچھا، سوال میرا یہ تھا کہ ہم لوگ اصل میں
सप्लाई वगैरह भी वास्ता रहता है, हमारा रिटेल्स के दुकानदार जो होते हैं हमें कॉल्स करते हैं ऑर्डर वगैरह लिखवाने के लिए, तो अब वो किसी चीज का रेट पूछते हैं हमसे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने किसी भी एक एल्बो का रेट पूछा हमसे कितने की, हमने उनको बता दिया 100 रुपए की है। अब वो होता ही है कि हमने उनसे ऑर्डर ले लिया कि 2 दर्जन ला के देनी है हमें उन्हें एल्बो। अब वो मार्केट में जब हम परचेस करने जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो 100 रुपए नहीं 110 रुपए की हो चुकी होती है। अब हम बगैर बताए, यानी कि दुकानदार, क्योंकि बिल इतना ट्रस्ट बहाल हो चुका होता है, इतना भरोसा उन लोगों का, हम लोग बिल्स वगैरह चेक नहीं करते, वो बस खाली फटाफट लेन देन करके, तो बगैर बताए हम जो है उनको 120 रुपए की लगा के दे देते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि ऐसा करना कैसा है? बात 100 रुपए की हुई थी, बात हुई थी 100 रुपए की, कि इस एल्बो की कीमत 100 रुपए है, लेकिन वो मार्केट में रेट बढ़ चुका होता है जब तक कि हम वहां पहुंचते। लिस्टें आज क्योंकि बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही हैं, जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी का, जो आप बेहतर जानते हैं ज्यादा। देखिए इसमें जब भी कोई खरीद फरोख्त होती है तो फरीकैन के लिए जानना ज़रूरी है कि चीज़ की कीमत क्या है, प्राइस क्या है। तो अगर कोई उतार चढ़ाव हुआ है तो उसको इत्तला दी जाए कि भाई अब ये चीज़ इतने की नहीं इतने की मिलेगी, और फिर ये है कि वो चीज़ उतने की फिर बेची जाए, उसको बता दिया जाए, अपडेट तो करना ज़रूरी है। अब दो यहाँ पर ख़राबियाँ हैं। पहली ख़राबी ये है कि जब उसके सामने वो बिल आएगा तो देखेगा कि मुझसे बात क्या हुई थी और बिल क्या लगा कर भेजा है। दूसरी ख़राबी ये होगी कि उसके जहन में बैठा हुआ कि 100 रुपये की है, अब वो बेच रहा होगा 110 रुपये की। अब उसको ये पता चल जाएगा कि जनाब 120 की मुझे पड़ी है तो 130 की बेचेगा वो। तो यूँ दो खराबियों से बचत हो जाएगी इस एक तकाजे पर अमल करने की वजह से। ठीक है, मुझसे बताना होगा यानी उसे। जी हाँ, ठीक है, अगला सवाल शामिल इस सिलसिला करते हैं यहीं से इसी फोरम से। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक करीब कर। हाँ, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब, मेरा नाम अहमद शहजाद है और सैनिटरी मार्केट से हमारा ताल्लुक है। थोड़ा सा तारुफ कराते चलूँ सैनिटरी मार्केट का। इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस हवाले से खुद कफील है कि हम बिना इंपोर्ट किए बैरूनी ममालिक से हम अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना सकते हैं, और इसको हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। लेकिन चूँकि इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हम क्वालिटी बाहर से लेकर आते हैं, अगर वही क्वालिटी अगर हम पाकिस्तान में बनाना चाहें तो हम कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते। यानी बाहर से उसको परचेज करना और पाकिस्तान में लाना, ये हमारे लिए ज़्यादा सस्ता तो पड़ता है। हर मार्केट का इशू है कि चीज़ें तो यहाँ बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि वहाँ ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, तो कॉस्ट नीचे आ जाती है, फिर बिजली के मसाइल होते हैं, फिर लेबर के मसाइल होते हैं, तो इशू है ये तो। बिल्कुल इसी तरह इसमें 3 मरहले हैं। जैसे ही घर हमारा बनता है तो पानी की सप्लाई, इसकी वाटर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम जो निकासी का सिस्टम है, पहले तो इसके पाइप्स और फिटिंग्स ये चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। दूसरे मरहले में सिरामिक का आइटम जिसमें टाइल्स वगैरह होती हैं, जो फर्शी टाइल्स होती हैं, वॉल टाइल्स, कमोड, WC, ये सब चीज़ें वो दूसरे मरहले में इस्तेमाल होती हैं। और तीसरे मरहले में ब्रास की फिटिंग, जो जिसमें नलके, ब्रास मिक्सचर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तीनों चीज़ें जो है वो हम बनाते हैं, और अगर अच्छा मौका मिलता है तो फिर इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जब हमारी अपनी जो खपत है पाकिस्तान की, वो जब पूरी हो जाती, मसला तो यही होता है कि हम अपनी खपत ही पूरी नहीं कर पाते। खुशखबरी मुझे मिली है, मतलब कि जो टाइलें चाइना से आती थी वो जो है ना अब उनकी इतनी खपत नहीं रही और उसकी मार्केट गिर गई है, और यहाँ कंपनियां लग रही हैं पाकिस्तान ही में तैयार होंगी, ऐसी भी इत्तलात हैं। चलें सवाल कीजिए। सवाल मेरा हज़रत ये है कि कंपनी अपनी तरफ से एक लिस्ट प्राइस जारी करती है, जैसे 100 रुपये की चीज़ की एक लिस्ट प्राइस जारी करती है, उस पर कंपनी कहती है 20% डिस्काउंट देना। जब कोई दुकानदार से माल खरीदने आता है तो वो उसके जहन में प्राइस नहीं होती है, बल्कि डिस्काउंट घूम रहा होता है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। जैसे उसको पता चल गया 20% डिस्काउंट है, किसी दुकानदार के पास जाके कहता है, वो कहता है मैं 22 भी दे दूंगा, लेकिन वो 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये की बढ़ा के 22 देता है। तो इस तरह दुकानदार का ये करना कैसा है कि अपनी तरफ से लिस्ट बढ़ा दी और फिर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखो ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ, ऐसा करना कैसा? कंपनी से मुराद जिसने वो, यानी ब्रांड मुराद है जिसने वो चीज़ें बनाई है, एक उसकी लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है दुकानदार खुद लगाता है। देखिए दुकानदार ने जब किसी कंपनी का माल खरीद लिया है तो अब वो ये इस बात का इख्तियार तो रखता है कि वो अपनी जो है ना लिस्ट खुद बना सके। अगर वो दुकानदार अपनी लिस्ट खुद आवेजा कर देता है कि भाई ये चीज़ जो इतने की है, इसमें कोई धोखा नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है उस दुकानदार के लिए। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होती है कि जी आपने ये माल इतने का बेचना है, रेट कम ज़्यादा नहीं करने, हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दुकानदार ने कंपनी की चीज़ बेचनी है, वो कितने की बेचनी है दुकानदार की सवाबदीद पर है। यानी दुकानदार और कस्टमर जिस कीमत पर राज़ी हो जाएं उस कीमत पर शरीयत बार से बेचा जा सकता है। तो अगर उसने कीमत ज़्यादा लिख के डिस्काउंट ज़्यादा लगा दिया तो ये मार्केट टेक्निक है और शरीयत से कहीं भी ये टकराती नहीं है। उससे इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना थोड़ी सी, जो इनके सवाल से मैं समझ सका और मार्केट विजिट में,
وہ یہ کہ جو کسٹمر آ رہا ہے اگرچہ وہ ریٹیلر ہے اور وہ ہول سیلر سے مال خرید رہا ہے لیکن وہ ریٹیل پرائس چیک نہیں کر رہا ہے کہ لسٹنگ میں اس کے پرائس کیا ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ کتنا مل رہا ہے اور لسٹنگ پہ غور ہی نہیں کر رہا، اس کا فوکس ڈسکاؤنٹ ہے. تو اب جو ڈسکاؤنٹ زیادہ دے رہا ہوتا ہے تو ہوں گے نا بھائی یہ کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ بتاتے ہی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب عرف یہ نہیں ہے، عرف یہ کہ کمپنی ہی کی طرف سے پرائس لسٹ ہوتی ہے، اسی لسٹ پہ ہی ملتا ہے. اگر دکاندار ایسا کرتا ہے اور دکان اس کو کمپنی کی جو پرائس لسٹ ہے اس کو بتائی جاتی ہے کسٹمر کو، بتائی جاتی ہے جی بتائی جاتی ہے، جو زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. جی نہیں، پھر وہ دھوکہ، جو زیادہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے وہ نہیں بتاتا لسٹ، وہ نہیں بتاتا بھائی، وہ اپنی لسٹ تو بتاتا ہوگا نا کہ بھئی یہ مال اتنے کا ہے. نہیں اپنی لسٹ بھی نہیں بتاتا، یہ بھی نہیں بتاتا ڈسکاؤنٹ زیادہ ہے. جی اپنی لسٹ بھی نہیں بتاتا، اچھا، صرف ڈسکاؤنٹ بتا دیتا ہے زیادہ دے رہا ہوں. اس اصل میں ریٹیل اور ہول سیل کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ عام جو کنزیومر ہے یہ اس کی جو سوال پوچھ رہے ہیں ریٹیل کا ہے ہول سیل کا ہے؟ ہول سیل مارکیٹ کا ہے، لیکن ریٹیلر دکاندار آ رہا ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ریٹیل پرائس، وہ پرائسز کیا چل رہی ہے، وہ ڈسکاؤنٹ کو مد نظر رکھتا ہے. ہماری جو یعنی ایک عام کسٹمر ہے وہ تو ایک ایک چیز پر جرا کر رہا ہوتا ہے، جی جی یہ جی چیز اتنے کی نہیں، دکاندار نہیں کر رہا ہوتا. جو ہول سیلر کے پاس دکاندار آیا ہے وہ واقعی جرا جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ پرائس تو بتانی پڑے گی کہ جناب یہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ہم کمپنی سے نہیں دے رہے، یا اگر اس کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب جو کمپنی کا ریٹ ہے اس کے مقابلے مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں، جی، اس کے ذہن میں اگر یہ ہے تو یہ دھوکہ ہے. یعنی وہ جو کچھ سمجھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈالر میں بیچ رہا ہوں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاکستانی میں خرید رہا ہوں، یہ تو ایسا ڈفرینس آ جائے گا. تو یہاں جو ہے نا معاملہ اور ہوگا. ٹھیک، سوال شامل کرتے ہیں. جی حمزہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا، ہم لوگوں کی جو فٹنگ ہوتی ہے نا، اس میں ایک اسپینڈل آتا ہے، ایک وال آتا ہے، وہ بہت سے یہاں دکاندار اس طرح بیچتے ہیں کہ اس کا برانڈ کا نکال کے اور لوکل ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تو وہ کسٹمر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ برانڈڈ ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیا یہ جائز ہے؟ تشریف رکھیے. تو دیکھیے کسٹمر جو ٹرسٹ کرتا ہے وہ کمپنیوں پہ کرتا ہے، برانڈ پہ کرتا ہے. کسٹمر کا ایک رائٹ ہے نا کہ بھئی وہ برانڈ کو ترجیح دے، اور برانڈ جو ہے وہ وہی مٹیریل کوئی اور کمپنی بنائے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، برانڈ کی زیادہ ہوتی ہے. تو اب کوئی اس کے اندر سے پرزہ نکال کے لوکل ڈالنا، یہ مارکیٹ میں دھوکہ شمار کیا جاتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتوں میں فرق آتا ہے. اور ایپ کی تعریف فقہ نے یہ کی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے جو چیز کی قیمت ہے اس میں فرق آئے اسے ایپ کہتے ہیں. تو اگرچہ کہ وہ چیز پائیدار ہو، بہت اچھی ہو، بہت زیادہ اچھی ہو، لیکن جو کسٹمر کا ٹرسٹ ہے اس کے ہی خلاف ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. توحید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر سے میرا یہ سوال ہے کہ اب کچھ کسٹمر ہوتے ہیں، ہم ان کو کچھ ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں اور جو کیش پیسے دیتے ہیں، اور جو کچھ 15-20 دن کا ادھار لیتے ہیں ہم ان کو کچھ اور ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں بغیر بتائے. تو یہ کرنا صحیح ہے کہ ایک کسٹمر کو ایک ریٹ، کچھ ریٹ لگانا، کم ریٹ لگانا، کچھ کسٹمر کو زیادہ ریٹ لگانا، یا بھی کریڈٹ کی لمٹ بڑھ جائے تو اس پہ پروفٹ زیادہ لینا، یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں باقی ساری چیزیں الگ، آپ کی ایک طرف، آپ کا ایک جملہ ایک طرف، اس نے تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بغیر بتائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی بغیر بتائے، اب میں ایک کسٹمر آتا ہے اس کو میں 100 روپے کی چیز 100 روپے کی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ہی کسٹمر آتا ہے، میں اپنے آپ کو ہول سیل کاؤنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا کسٹمر آتا ہے وہ 15 دن کا کریڈٹ لیتا ہے، لیکن میں اس کو 110 روپے کی دیتا ہوں، اور بتاتا ہوں اس کو یہ نہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بتاتا اس کو یہ نہیں بتاتا کہ میں ایک کیش میں 100 روپے کی دیتا ہوں ٹھیک ہے. اور کریڈٹ میں 15 روپے کی دیتا ہوں. یہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے اچھا کہ میں کسی کو 100 کی بیچتا ہوں، کسی کو 110 کی بیچتا ہوں. اصل یہ ہے کہ آپ جسے چیز بیچ رہے ہیں اس کو بیچتے وقت قیمت واضح ہونی چاہیے. جی جی، آپ 110 کی بیچے، 1010 کی بیچے، قیمت واضح ہونی چاہیے. اب آپ کا سوال جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو نقد خرید رہا ہو اس کو تھوڑی سستی دی جاتی ہے، ادھار جو خرید رہا ہو اس کو مہنگی دی جاتی ہے، اور پھر کریڈٹ وائز بھی جو ہے وہ لمٹ کے حساب سے بھی قیمتوں میں فرق رکھا جاتا ہے. تو اس میں کوئی شریعت بار سے حرج نہیں ہے. اگر آپ نقد میں سستی بیچیں، ادھار میں مہنگی بیچیں، تو اس طرح بیچی جا سکتی ہے. مفتی صاحب اس طرح سے ہوتا ہے اس میں کہ جس طرح اگر کوئی بندہ 1 کروڑ روپے کا کمپنی کا مال بیچتا ہے تو کمپنی اس پہ 10% دیتی ہے، اگر 2 کروڑ روپے کا مال بیچتا ہے مہینے میں تو 15% دیتی ہے،
3 करोड़ का। इसी तरह जिस तरह स्लैब बढ़ता जाएगा, जिस तरह वो ज्यादा माल कंपनी का बेचेगा तो कंपनी उसको ज्यादा डिस्काउंट देती है, यानी कम रेट पे ज्यादा माल देती है। तो कंपनी का इस तरह से स्लैब बनाना, इस तरह से करना सही है। जो माल आपने लिया, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए का माल लिया, ठीक है, इसकी कीमत तो तय होती होगी ना। असल में कंपनी जो है रेट लिस्ट बनाती है, जैसे 100 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट देती है ना, 1 करोड़ वाले के लिए 10% डिस्काउंट है, उसको वो चीज 90 रुपए की पड़ेगी। लेकिन जो कंपनी के साथ मुआहिदा इस तरह का करता है कि मैं आपका माल 2 करोड़ का बेचूंगा, तो कंपनी उसको 15% डिस्काउंट देगी, मतलब 85 रुपए का देगी। और अगर 2 के बजाय 1 करोड़ का बेचा उसने तो वैसे तो एवरेज पे देखा जाता है कि साल भर एवरेज क्या रही, फिर उसके बाद उससे मुआहिदा वो करता है, लेकिन अक्सर यही होता है कि वो अपनी टर्म्स पे वो देखिए, रहते हैं। मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल हो सकती है। देखिए, एक तरीकाकार ये है कि कंपनी ने माल बेच दिया, उसकी प्राइस भी बता दी कि भाई ये माल इतने का है। प्राइस बताना जरूरी है कि भाई हम आपके साथ ये रेट लगा रहे हैं, आपको ये माल दे रहे हैं। अब उस कस्टमर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो जो कंपनी ने रेट तय किए हुए थे, कंपनी ने मजीद उसमें से पैसे कम कर दिए। इसमें तो कोई खराबी नहीं है। और एक ये है कि कंपनी ये कहे कि जी इसकी कीमत इतनी है और हम आपसे इतनी लेंगे, लेकिन अगर आपने कम बेची तो ज़्यादा लेंगे। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मजीद कोई सवाल पैदा हो रहा होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। एक कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं। जी दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियोस बना के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को वीडियोस सेल करते हैं और जो है वो कीमत उसकी तय कर लेते हैं कि मैं आपको इतनी की वीडियो सेल करूंगा। उसके बाद जो यूट्यूबर्स होते हैं वो वीडियोस को बाय करके आगे अपने यूट्यूब पे लगा देते हैं और उसको मोनेटाइज करके वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो क्या हमारा ऐसे दूसरे यूट्यूबर्स को वीडियोस सेल करना जायज़ है या नहीं? इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। सवाल वाज़े भी है और कुछ मुबहम भी है। वाज़े इस एतबार से है कि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन हाउस है छोटा सा, या कोई अपने कैमरे से या कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ मटेरियल कंटेंट बनाकर कोई वीडियो तैयार करते होंगे। अगर उस वीडियो के अंदर कोई भी खिलाफ शरअ बात नहीं है, जो कंटेंट हैं, जो मनाजिर हैं, म्यूज़िक नहीं है, कंटेंट भी शरीयत के मुताबिक है, और कोई सी वीडियो तैयार की है, तो वो भी एक प्रोडक्ट है हमारी मार्केट के अंदर, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसको बेचा जा सकता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ठीक है, जायज़ है। इबाम इस एतबार से है कि कहीं यह ना हो कि अब उसके साथ आगे मुआहिदा शुरू हो जाए कि जी जितने व्यूअर आएंगे उतने आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एज ए प्रोडक्ट जायज़ चीज़ को आप बेच सकते हैं। ठीक है जी, एक सवाल लेते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मलिक मोहम्मद जावेद कादरी। सवाल ये था मेरा कि बाज़ दुकानों पर डिस्प्ले बने होते हैं और जब कस्टमर आता है माल लेने के लिए तो वो तय कर लेता है और फिर वो होलसेलर की दुकान से उठा के वो माल उसको दे देता है। तो क्या उस दुकानदार का ऐसा करना सही है? पहले उसको माल एक तरह से बेच दिया, यानी उसने सिंपल दुकान में डिस्प्ले लगा हुआ है और उसको तय हो गया, ठीक है, और दुकानदार के पास माल नहीं है। दुकानदार के पास उस वक्त माल नहीं, वो होलसेलर के उठा के देगा। इत्तिफाकन होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। अक्सर ये ऐसे ही है, दुकानों में ज्यादातर डिस्प्ले होते हैं। अच्छा, आइटम बहुत सारे हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, ये कि होता ये है कि जो है डिस्प्ले लगा हुआ है, अब कस्टमर को बेच दी वो चीज, ठीक है, और कस्टमर को ये बोलते हैं अभी गोदाम से निकाल के ला रहे हैं, वो होता गोदाम के अंदर नहीं है, वो किसी और होलसेलर की दुकान से लाकर फिर उसको दे देते हैं। ये करते हैं ज्यादातर। तशरीफ रखिए। इसमें जावेद भाई ये भी होता है कि मतलब मुख्तलिफ कंपनीज के, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स होती हैं तो हर कंपनी का अपना होलसेलर और जो उसकी एजेंसी होती होगी वहां से भी उठाते हैं, ऐसा भी होता है? ठीक। असल में आइटम बहुत ज्यादा होंगे जी, और हर आइटम दुकान में रखना, इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है। तो देखिए, ताजिरों के लिए खरीदो फरोख्त के जो बुनियादी मसाइल हैं वो सीखना ज़रूरी है। जब हम उन बुनियादी मसाइल को सीख लेंगे तो जो हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है दुकान खोलना, सामान उठाना, रखना, लोगों से डीलिंग करना, एक थका देने वाला और मुशक्क़त वाला काम है। सारी हमारी मेहनत और मुशक्क़त जो है करने के बावजूद अगर हमारी रोज़ी पर असर पड़ रहा हो तो हमें एहतियात की आदत है और हमें ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने की आदत है कि हमारी रोज़ी ख़राब ना हो। तो एक उसूल ये है, नबी अकरम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है
کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیسا عندک، کہ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، یعنی تو جس کا مالک نہیں ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو بیچنے سے منع فرمایا۔ تو یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے، وہ پروڈکٹ نہیں ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ بیچنے کے بعد اس کو خرید رہے ہیں۔ تو جو ایک بنیادی اصول ہے یہاں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں چیز موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو آرڈر ملا ہے اور آپ بنا کر دیں گے، جیسا کہ کوئی سنار ہے، اس کے پاس کسی نے کہا کہ مجھے یہ ڈیزائن کا زیور بنوانا ہے، تو ظاہر بات اب اس ڈیزائن کی میکنگ ہوگی۔ کسی صوفے والے کے پاس بندہ جاتا ہے، مجھے یہ صوفہ بنوانا ہے، اب اس کی میکنگ ہوگی۔ تو جہاں میکنگ کا عمل ہو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ملکیت میں اس کی موجود ہو، ورنہ عام خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور طریقہ کار ہے، لیکن آپ کہیں گے جی ہمارا گاہک مطمئن نہیں ہوگا، اور ہمارا گاہک جو ہے وہ اس کو ہم کیسے مطمئن کریں؟ کہ آپ وعدہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اور آپ کو ہم کنفرم کر دیں گے، تقریباً جو ہے نا وہ وعدہ یہ ہے، قیمت میں بھی امید فرق نہیں آئے گا، ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے۔ پھر جب آپ خود جا کے خرید لیں اس کو کنفرم کر دیں کہ جی ہمارا سودا ڈن ہے، تو خریدنے اور قبضہ کرنے کے بعد پھر آپ یہ ہے کہ آگے بھیجیں۔ ٹھیک، کال دیجئے، کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام ندیم الطاف سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے سیلر، ایک طرف ہوتا ہے پرچیزر یعنی خریدار۔ تو ہم کیا جو ہوتا ہے سیلر جس سے ہم پراپرٹی لے رہے ہوتے ہیں، اس بندے سے ہم ایک پلاٹ کی قیمت ڈن کر کے 35 لاکھ 40 لاکھ اور آگے پھر مارکیٹ میں ہم خریدار ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور خریدار کو ہم وہ 35 لاکھ 40 لاکھ کی چیز ڈن کرتے ہیں، اب ہم خریدار سے 1% کمیشن لیتے ہیں۔ تو کیا ہم ابھی ہم نے کوئی رقم وغیرہ پیسے نہیں پکڑا ہے، صرف فون پہ ایک سائڈ پہ بھی سودا ڈن کیا، دوسری سائڈ پہ بھی سودا ڈن کیا، کیا یہ اصولاً تجارت جائز ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھیے آپ کہ یہ ضروری ہے کہ پارٹی نے جتنی قیمت بتائی آپ کو اتنی قیمت سے زیادہ اگر گاہک مل گیا ہے تو پارٹی کو بتانا پڑے گا کہ یہ مال اتنے کا بکا ہے آپ کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے 37 بتائے تھے اور گاہک مل گیا 40 کا تو 3 لاکھ روپے آپ نے جیب میں رکھ لیے۔ جو بروکر ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اور جو حقیقت اور ریالٹی ہے وہی بتانا اس کو ضروری ہے، وہ اپنی کمیشن لینے کا حق رکھتا ہے۔ اب آپ نے بول تو دیا کہ فون پر، لیکن عام طور پر پراپرٹی کے سودے فون پہ ہوتے نہیں ہیں، جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں پراپرٹی کے ڈیلروں کو، اور بغیر دیکھے جو ہے نا کوئی گاہک راضی بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ پراپرٹی لا کے اس کو آپ دکھائیں گے، اس کو اگر وہ گھر ہے تو بنا ہوا، ورنہ اس کے پاس جائیں گے، آئیں گے، میٹنگز ہوں گی، فزیکل کام بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بروکر فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، وہ ایک بنیادی تقاضا بھی پورا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا کمیشن لینا ایک فریق سے، دونوں سے لینے کا عرف ہو تو دونوں فریق سے یہ جائز ہے۔ تو مفتی اب یہ خرید و فروخت کی صورت بنے گی یا کمیشن کی؟ اگر یہ تھرڈ پرسن ہے تو کمیشن کی صورت بنے گی۔ ٹھیک، یہ اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں، دونوں پارٹیوں نے خرید و فروخت کی، ملوایا انہوں نے۔ ٹھیک ٹھیک، جی السلام علیکم۔ وعلیکم میرا نام السلام۔ شوکت ملک ہے، سینیٹری مارکیٹ سے میرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہول سیلر ہیں، اپنا ہول سیل کا نام کے بتا کے کہ میں آپ کو مناسب ریٹ دوں گا، پھر اس کے بعد کسٹمر کو ریٹ زیادہ لگانا، بہت زیادہ لگانا، یہ کیسا ہے، جائز ہے؟ ہول سیلر ہے، ہول سیلر ہے، اور دکاندار آتا ہے اس کے بعد خریدنے کے لیے، کسٹمر آتا ہے، کسٹمر آتا ہے جی، اور اس کو یہ کہنا کہ ریٹ مناسب ہے، آپ بے فکر ہو جاؤ، ریٹ میں فرق نہیں آئے گا اور ریٹ مناسب لگیں گے، آپ کو مناسب ریٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ناجائز بہت زیادہ ریٹ لگانا، ایک ایک چیز کے مطلب ڈبل ٹیبل مطلب اتنا ریٹ لگا دینا کہ کچھ کسٹمر آئٹم تو ایسے پوچھتا ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئی ہوتی۔ نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ماربل کا پیس خریدا، فرش پہ لگانا تھا، تو وہ میں نے خریدا کوئی 2500 روپے کا، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی میں تو یہی پیس جو ہے وہ 10,000 کا خرید کر لے کر آیا ہوں، کہاں 2500 اور کہاں 10,000، تو جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تجارت ایک آزاد چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ خریدار کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہوئے جتنی کی چائے بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت آزاد ہے کہ جب آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، آپ یہ کہیں کہ یہ مناسب دے رہا ہوں،
یہ تو بازار سے بھی کم دے رہا ہوں, یہ چیز تو کہیں بھی اتنے کی نہیں ملے گی, یہ تو میں ہوں جو آپ پہ احسان کر رہا ہوں. اب یہ جتنے بھی جملے ہیں نا یہ سب جھوٹ ہے, اور یہ وہ جملے ہیں جنہوں نے وہ فضا قائم کی ہے کہ اس نے آپ پر اعتماد کیا, آپ پر ٹرسٹ کیا اور وہ چیز خریدنے کے لیے راضی ہوا. یہ اگر جملے نہ ملائے جاتے تو پھر کوئی خرابی نہیں تھی. ایک چیز آپ 1 روپے کی بیچیں, 10 کی بیچیں, 1000 کی بیچیں, آپ کہیں کہ بھی یہ چیز اس کام میں آتی ہے, یہ یہاں لگتی ہے, یہ اتنی پائیدار ہے. جتنی پائیدار ہو آپ کے تجربے کے مطابق آپ اتنا ہی بتائیں. پتہ ہے کہ جناب یہ چیز تو 1 سال بعد خراب ہو جاتی ہے اور آپ کہیں کہ یہ 10 سال خراب نہیں ہوگی, تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ سے کام نہ لیا جائے. ایک قیمت کی جو بارگیننگ ہے وہ جاری رکھی جائے. آپ بتائیں 1000, وہ کہیں 500, سودا ہو جائے 800 میں, یہ بارگیننگ ہے. تو بارگیننگ تو ایک کاروبار کا حصہ ہے, لیکن جھوٹ نہیں ہونی چاہیے, دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ فریب میں آئے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ایک سوال یہاں سے شامل کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹری مارکیٹ کے تو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے تاجر نظر آ رہے ہیں اور ذمہ داران بھی. ہم ہمارے ندیم بھائی پاکستان سطح کے ذمہ دار ہیں, کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی. صاحب اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ سوال, کہ ایک گاہک ہول سیل کی مارکیٹ میں اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے وہاں پر ریٹیل سے سستا ملے گا ریٹ, اور اس کو ریٹیل سے بھی مہنگا لگ جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے, اگر اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے کہ بھئی یہ اتنے کا پڑتا ہے یا اتنے کا یہ سستا دے رہا ہوں یا مناسب دے رہا ہوں, اس طرح کے الفاظ نہیں بولے ہیں, تو ہول سیلر بھی جو ریٹیلر گاہک ہے, اس کا عام گاہک ہے جو ریزگاری آ کے خریدتا ہے, وہ اس کے ساتھ ریٹ الگ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ وہی ریٹ رکھتا ہے جو ایک مستقل کسٹمر کے ساتھ ریٹ ہوتے ہیں اس کے, یا بڑی کوانٹٹی والے کے ساتھ ریٹ ہوتے ہیں. تو دکاندار بھی بندہ دیکھ کے قیمت بتاتا ہے, اس کا حق ہے وہ بتائے, لیکن جھوٹ نہ بولے, دھوکہ دہی کا کوئی بھی لفظ استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر گلبہار سینیٹری مارکیٹ سے میں بھی انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ. اچھا سر, پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ کسی بھی کمپنی کا مال بیچتے ہیں, اس پہ ہمارا اپنا ایک پروفٹ سسٹم چلتا ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے, ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ سال میں ہم اتنا مال بیچ دیں, کمپنی ہمیں سالانہ اتنا بونس دے اس مال کے اوپر, اور اس طرح بھی دکاندار کرتے ہیں, کمپنی ریٹ سے بھی کم ریٹ کے اوپر مال بیچتے ہیں. وہ اس چیز کے اوپر کہ ہمارا مال زیادہ سے زیادہ بک جائے, ٹویوٹا کورولا ہمیں اس کے بدلے میں مل جائے, لینڈ کروزر مل جائے, مہران مل جائے. اس چکر میں تھوڑا نقصان کر کے گاڑی حاصل کرنا, کمیشن پہ نظر رکھنا, یہ کیسا ہے؟ تشریف رکھیے. اچھا, ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. گھی کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ایک ہدف ملا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اتنا مال بیچ دیا ہے تو ہم آپ کو اتنا بونس دیں گے, اور کئی ایسے آئٹم ہوتے ہیں جس کے اندر یہ بونس کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ بکے. ایک کمپنی جو آپ کو ٹویوٹا کرولا یا کچھ اور گاڑی دے رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کی چیز بکی ہے, پیسہ گیا ہے اس کو, تو وہ وہیں سے بنا کے دے گی. اب کوئی جو ہے وہ سستا بیچتا ہے تو اس کا سستا بیچنا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے یا ناجائز ہے. تو یہ ایک مارکیٹنگ ٹولز ہیں جو اس نے اپنائے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جو بونس ملنا تھا اس بونس پہ جو ہے نا اس نے ٹارگیٹ پہ وہ پہنچا ہے. تو کسی قسم کی یہاں کوئی شرعی خرابی پائی نہیں گئی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ بھئی یہ منع کرنا. ٹھیک ہے, اس سے بھی یہاں سے ایک سوال شامل ہے. السلام علیکم, میرا نام سعد قادری ہے. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سینیٹری مارکیٹ میں کچھ آئٹمز ہوتے ہیں مونوپلی, جیسے کسی دکاندار کے پاس ہے وہ آئٹم, تو اس پہ نفع مطلب کتنا رکھ سکتے ہیں, کتنا جائز ہے نفع رکھنا؟ جیسے بعض اوقات دکاندار کے پاس کوئی دوسرے دکاندار کے پاس کوئی بندہ آئٹم لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں دکاندار کے پاس ملے گا, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ ریٹ لگائے گا, 2 گنا 3 گنا, تو کیا اس پہ نفع کا کتنا ریشو رکھنا جائز ہے؟ تشریف رکھیے. عام طور پہ جو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں نا اور بنوانے جاتے ہیں تو وہاں زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. گاڑیوں کے آئٹم میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی بندہ بنا رہا ہے, مارکیٹ میں کوئی نہیں بنا رہا وہ. تو دیکھیے, جو مونوپولی بنا کے رکھتے ہیں نا, زیادہ دیر ان کی مونوپولی رہتی بھی نہیں ہے, کوئی اور بندہ میدان میں آ جاتا ہے. تو ریٹ رکھنے کے 2 اصول ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ ایک چیز 1 روپے کی بیچیں, 1000 کی بیچیں, 1 لاکھ کی بیچیں, آپ مالک ہیں اس کے, اور اگر آپ بیچیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک مارکیٹ کے اپنے اخلاقیات ہوتے ہیں, اور مطلب کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں, یہ صدقہ اور مالی نیکی ہے.
बल्कि अगर आप किसी को सस्ता माल बेचते हैं और आप ज़्यादा बेच सकते हैं, फिर भी आप कम बेच रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग जो हैं उनके साथ ऊपर आसानी रहे, लोगों पर भारी ना पड़े, तो ये भी एक अच्छी नीयतें हैं, इसका भी सवाब मिलता है। फिर दूसरी बात ये है कि जो ताजिर एक मुतवसत रेट पे मार्केट में चीज़ें बेचता है तो उसके खिलाफ बातें भी नहीं होती, उंगलियां भी नहीं उठती। तो बंदे को ऐसी लाइफ गुजारनी चाहिए, यानी फुकाहा ने लाइफ गुजारने के उसूल एक जुमले में बयान कर दिया कि आप पर उंगली ना उठे, यानी ऐसी लाइफ गुजारी जाए कि आप पर उंगली ना उठे कि भाई ये तो यूं कर रहा है। आप यानी मियाना रवि के साथ लाइफ गुजारें, तो भाव के अंदर भी ये मामला हो कि दरमियाना दर्जे का भाव ये रख कर बेचना एक तिजारती अखलाकियात में शामिल है। इन अखलाकियात की पाबंदी करने के फ़वाइद हैं, लेकिन अगर कोई महंगा भी बेच रहा है उसकी चीज़ है, ये नहीं कहेंगे वो चूना लगा रहा है, वो जनाब काट रहा है, वो लूट रहा है। नहीं भाई, लूटता तो जब ना कि जब वो डाका मारता, वो डाका थोड़ी मार रहा है, अपनी चीज़ बेच रहा है। तो इस तरह के जो जुमले बोले जाते हैं इसके मुतालिक, ये जुमले भी दुरुस्त नहीं है जी। सवालात तो सब बहुत सारे हैं और कॉज भी है, और यहाँ सारे ताजिर हैं और सभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।